الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد۔ اصل کوئی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف مکاتب کا مذاکرہ ہے، کیونکہ ہم تو مکاتب کے لائن کے آدمی ہیں۔ بیان اس سے کرسی والے آدمی نہیں ہیں، بیان تو وہ کرتے ہیں جو کرسی والے ہوں، اور ہم تو چٹائی والے ہیں۔ چٹائی پر بیٹھ کر جو بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مکاتب کے اندر ان کی رہبری کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے اعتبار سے آج کل مکاتب کتنے اہم ہیں، مکاتب کی اہمیت، مکاتب کی ضرورت اور مکاتب کی افادیت، یہ تین چیزیں، اس کے بارے میں مستقل کتاب لکھی گئی ہے کہ مکاتب کتنے اہم ہیں، مکاتب کتنے اہم ہیں، کتنے ضروری ہے، اور اس کی افادیت کیا ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو معلوم ہے جہاں پر مکاتب نہیں ہے۔ جہاں پر مکاتب ہے وہاں تو ماشاءاللہ انہوں نے دیکھ لیے اس کے ثمرات کیا ہے۔ جس طرح ہمارے پالمپور علاقے میں پہلے مکاتب وغیرہ نہیں تھی، بالکل کورا تھا، سب لوگ غیر تھے، پھر غیر کے بعد سے شیعہ بنے، اور شیعہ کے بعد سے سنی بنے، الحمدللہ۔ تو یہ محنت ہوئی مولانا نذیر احمد صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ مولانا نذیر احمد صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے ایک ایک گاؤں جا کر سب کی ملاقاتیں کر کے اسلام سمجھایا، ایمان سمجھایا، کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، سب کو سمجھایا۔ ورنہ ہمارے جو ہے ہماری برادری لوگ شیعہ تھی، اس سے پہلے لوگ غیر میں تھے، برابر۔ لیکن الحمدللہ مولانا نذیر احمد صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے الحمدللہ سب لوگ مسلمان بن گئے اور پکے مسلمان بنے۔ اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اب مکاتب کی طرف لوگوں کو لانا ہے، تاکہ مکاتب اگر کھل جائیں گے پورے علاقے میں تو انشاءاللہ آنے والی نسل جو ہے وہ انشاءاللہ اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ انہوں نے بنیاد ڈالی مکاتب کی، اور آج الحمدللہ تم دیکھ رہے ہو پالمپور علاقے میں کہ ہر گاؤں کے اندر، ہر مسجد کے اندر، بلکہ ہر گاؤں کے اندر بڑے بڑے مکتب ہیں۔ بعض جگہ پر تو مکاتب میں 15 مدرس ہے، کسی جگہ پر 20 ہے، کسی جگہ پر 25 ہے، کسی جگہ پر 10 ہے، کسی جگہ 12 ہے، برابر۔ مطلب وہاں پر کے بچوں کی تعداد کے اعتبار سے مدرس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور مکاتب کی مستقل تعمیرات ہوتی ہے۔ الحمدللہ جب توجہ دی مکاتب کی طرف تو بچوں کے اندر بھی ترقی ہوئی۔ جب بچوں کے اندر ترقی ہوئی اور معانہ کی محنت سے جب دعوت کے کام سے مانوس بھی ہو گئے تو الحمدللہ اس کے بعد اللہ پاک نے مال سے نوازا۔ پہلے وہ بنیوں کے مقروض تھے، بنیوں کے مقروض تھے، وہ ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے تھے، ان کے مقروض تھے، ان کی حالت برابر نہیں تھی، تنگی کی حالت تھی۔ لیکن جب اللہ پاک نے دین دے دیا تو الحمدللہ اللہ پاک نے دنیا سے بھی نوازا۔ آج کل ہماری برادری کے اندر آپ کو معلوم ہوگا، بمبئی شہر کے اندر، علاقے کے اندر بڑی بڑی ہوٹلوں کے مالک ہیں۔ تو یہ مال جب آیا، دین آیا پہلے، اور دین آنے کے بعد دنیا اللہ پاک نے دے دیے۔ تو یہ دین جو ہے، دین آنے کے بعد اللہ پاک دنیا ضرور دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مکاتب کتنے اہم ہیں۔ اس کے بارے میں جناب مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم، جو نورانی قاعدہ کے نورانی مکاتب چلا رہے ہیں ڈابیر بورڈ کی طرف سے، وہ سمجھا رہے ہیں کہ مکتب کس کو کہتے ہیں۔ مکتب کے اندر جو میم ہے، کاف ہے، تا ہے، با ہے۔ اب میم سے مراد کیا؟ میم سے مراد ہے مدرس، تو اس کے اندر مدرس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مدرس نہیں ہوگا تو کون پڑھائے گا؟ جاننے والا نہیں ہوگا تو جاہلوں کو کون رہبری کرے گا؟ اس لیے پہلے نمبر پر مدرس، میم سے مراد مدرس ہے۔ پھر مدرس کیسا ہونا چاہیے، مدرس کی صفات کیسے ہونے چاہیے، وہ تو ہم کو معلوم ہے، اور معلوم ہونا بھی چاہیے۔ اگر معلوم نہ ہو تو اس کا کیا ہے، ہم خارجی کتابیں اصل میں پڑھتے نہیں ہیں، بزرگوں کی سوانح عمری نہیں پڑھتے ہیں۔ بزرگوں کی سوانح عمری پڑھنی چاہیے، اس کے اندر سارے مدرسین کرام کے اوصاف، کام کس طرح کیا جاتا ہے، مکتب کو کس طرح آگے بڑھایا جاتا ہے، یہ ساری ترتیبیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے مدرسین کرام اگر فکر مند ہوں گے اور متقی پرہیزگار ہوں گے اور انفرادی اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ اگر خالی صرف ایسے ہی وقت گزاری کریں گے
تو بچوں پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ ہم کو صرف پڑھانا نہیں ہے، قاری نہیں بنانا ہے، سمجھے نا، قاری نہیں بنانا ہے برابر، بلکہ ان کو علم بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنی ہے بچوں کی۔ ایک بچہ وہ ہے جو قاری صاحب بن گیا، ماشاءاللہ قاری عبد الباسط جیسا بن گیا، اس کا قرآن شریف زوردار ہو گیا، لیکن اس کی عملی زندگی برابر نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کے بعد نماز بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، اس کا جو ہے شرعی لباس بھی نہیں ہے، شرعی چہرہ بھی نہیں ہے، صرف ایسے آوارہ ہو گیا، تو اس سے کیا مطلب؟ ہم کو ثواب تو مل گیا، لیکن ہمارا ثواب جو ہے وہ آگے جا کر رک گیا۔ یہ ثواب گویا کہ لازمی ہوا، متعدی نہیں ہوا، ثواب کیا ہوا؟ لازمی ہوا۔ اور ایک بچہ ایسا ہے کہ مکتب میں پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، دوسری ایمانیات والی چیزیں آئی، معاملات، معاشرت، اخلاقیات وغیرہ، تب یہ بچہ جو ہے دوسروں کے لیے نمونہ، سیمپل اور آئیڈیل بنے گا انشاءاللہ، امت کے لیے سیمپل بنے گا، آئیڈیل بنے گا کہ دیکھو مکتب کا فائدہ یہ ہے کہ مکتب جب بچہ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں الحمدللہ، تو اس کا ثواب متعدی رہے گا، ہم کو آخر تک ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمارے مدرسین کرام اور معلمین کرام اور اساتذہ کرام کی زندگی مضبوط ہونی چاہیے، صرف پڑھانے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، پڑھا تو دیا ماشاءاللہ 2-3 گھنٹے، لیکن ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، پوری نماز ہو، ظہر کی 12 رکعت، عشاء کی 17 رکعت، گویا کہ پوری 5 وقتہ نمازیں جو ہے ہماری تعداد رکعت کے اعتبار سے پوری ہونی چاہیے، تاکہ پیچھے جو ہمارے مقتدی لوگ ہیں وہ اس سے کیا ہے سبق حاصل کریں، کیونکہ وہ کس کی نقل اتاریں گے؟ ہماری نقل اتاریں گے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وہ وارثدار ہیں۔ ہاں، نبی صاحب نے کیا چھوڑا؟ مال چھوڑا تھا، درہم دنانیر چھوڑے تھے؟ نہیں چھوڑے تھے، بلکہ یہی میراث چھوڑی ہے، اور یہ میراث علماء کرام کے حصے میں آئی ہے، تو علماء کرام کو انہی میراث کو لے کر چلنا ہوگا، تو ہماری زندگی مضبوط بنانی ہوگی۔ ہماری زندگی جتنی مضبوط ہوگی انشاءاللہ بچوں پر اس کے اثرات پڑیں گے، اسی لیے قرآن شریف میں ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ دعوت کے کام سے اور مفوضہ امور سے فارغ ہو جاوے تو اپنے آپ کو تھکائیے، اپنے آپ کو تھکائیے، اب آ جاؤ مصلی پر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات، تہائی رات جو ہے اب ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھے، روئے، امت کے لیے روئے، ہم امت کے لیے آج کل رونے والے ختم ہو گئے ہیں، برابر رونے والے سب چلے گئے، برابر ہے ابھی بھی کچھ ہے الحمدللہ، ان رونے والوں کی برکت سے پورا نظام چل رہا ہے۔ اصل ہے یہ کڑن، یہ لگن، یہ فکر ہونی چاہیے، جتنی ہمارے اندر لگن ہوگی، فکر ہوگی، کڑن ہوگی، درد ہوگا امت کا، تو اللہ پاک ہماری رہبری کریں گے انشاءاللہ، غیب سے ہماری رہبری ہوگی، برابر خالی ایسے ہی رسمن نہیں بلکہ غیب سے ہماری مدد ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے مدرسین کرام کو فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ اوصاف کے مالک ہونے کا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے، ساتھی تو پورے آئے نہیں ہیں، صرف مدرسین کرام نظر میں آ رہے ہیں، کمیٹی کے ساتھی نہیں آئے ہیں، تو برابر تو کمیٹی والوں کو کیا سمجھائیں گے؟ دوسرا نمبر ہے کمیٹی کا، مکتب کے اندر میم مدرس اور کاف سے مراد کمیٹی، اس مکتب کے اندر کمیٹی ہونی چاہیے، 5 افراد کی، 7 افراد کی، بڑا شہر ہے، بڑا گاؤں ہے، 9 افراد کی، 11 افراد کی کمیٹی ہونی چاہیے، اور کمیٹی کی کیا اوصاف ہونے چاہیے وہ بھی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ کمیٹی کے والے کیسے ہونے چاہیے، مدرسین کرام کی ضروریات سے واقف ہونے چاہیے، اگر ٹفن والا ہے تو وقت پر ٹفن آنا ضروری ہے، اور اگر بغیر ٹفن والا ہے، فیملی والا ہے، تو اس کا فیملی روم اچھا ہونا چاہیے، گویا کہ مدرسین کرام کی ضرورت کا پورا خیال رکھنا ہے، اور مکتب کی ضرورت کا پورا خیال رکھنا ہے، یہ کمیٹی والوں کے ذمہ ہے، تو کمیٹی والے جتنے فکر مند ہوں گے اتنا مکتب آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے، 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے، مدرسین کرام بھی فکر کرے، کمیٹی والے بھی فکر کرے، بچے پابندی کرے، تو انشاءاللہ ہمارا مکتب آگے بڑھے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے مکتب تا ہے، تا سے مراد تلامیذہ، طالب علم، بچے، پڑھنے والے ہمارے شاگرد، اگر شاگرد نہیں ہوں گے
تب بھی مکتب وجود میں نہیں آئے گا، تو سے مراد تلامذہ، بچے، ہمارے شاگرد پابندی کریں گے تو انشاءاللہ مکتب آگے بڑھے گا۔ اب پابندی کون کروائے گا؟ تو پابندی کروانے کے اندر دونوں کا خیال، دو لوگ اس کا خیال رکھیں گے، ایک تو مدرسین کرام اور ایک کمیٹی والے۔ کمیٹی والے بھی اس کی فکر کریں، وقتاً فوقتاً مکتب میں آتے رہے، مدرسین کرام کو پوچھتے رہے کہ بچوں کی حاضری کیسی ہے، بچوں کی غیر حاضری کیسی ہے، کون کون بچے غیر حاضری کرتے ہیں، ان کی فہرست ہم کو دے دو، ہم انشاءاللہ ان کے والدین کی ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تو کمیٹی والوں کو فکر کرنا ہے ان بچوں کی غیر حاضری کی، اور مدرسین کرام بھی فکر کرے، ان کے والدوں کی ملاقات کرے، عصر کے بعد تفریح میں جاوے، تفریح میں جا کر اس کی والد کی ملاقات کرے کہ تمہارا بچہ 3 دن سے نہیں آ رہا ہے، ہفتے سے نہیں آ رہا ہے، ہماری جماعت بندی ہے، جماعت بندی کے اندر 2-3 بچے نہیں آئیں گے تو ہم بچوں کو کس طرح پڑھائیں گے؟ روزانہ سبق تو نیا ہوتا ہے، اب نئے سبق کے اندر تمہارا بچہ نہیں آئے گا تو سمجھے گا کیسے ہو؟ اس لیے تلامذہ کی پابندی بھی ضروری ہے، برابر۔ تو مکتب کے اندر مدرس بھی آ گیا، کمیٹی والے بھی آ گئے، تلامذہ بھی آ گئے، اب اخیر میں لفظ با رہ گیا، اور با سے مراد ہے باپ۔ ماں باپ آ گئے، دونوں باپ آ گئے، جو اصل تو باپ ہے، اس کی تابع ہے اس کی ماں، تو گویا کہ ماں باپ آ گئے۔ تو والدین کو فکر کرنا ضروری ہے، والدین جتنی فکر کریں گے اور جتنے وہ مطلب کہ باہوش ہوں گے اور جلدی سے تیار کر کے مکتب میں بھیجیں گے انشاءاللہ، تو بچے جلدی پہنچیں گے تو ہمارے اسباق جلدی ہو جائیں گے۔ ورنہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز تو ہوتی ہے 5:45 بجے اور بچے آتے ہیں 8 بجے، اب 6:45 کے بعد 7:45، 7:45، 8، 2.25 گھنٹے ہو گئے، اب ناشتے میں 2.25 گھنٹے، برابر 1 گھنٹے میں تو آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم تو ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کہ چلو دارالعلوم والے 1 گھنٹہ رکھتے ہیں تو ہم مکتب والے 1.25 گھنٹہ رکھیں گے۔ اگر 6:45 کی نماز ہے تو بچے 7 بجے مکتب میں پہنچ جائیں۔ اگر 7 بجے پہنچ جائیں گے، وقت پر پہنچ جائیں گے، تو انشاءاللہ ان کا جو ہے سبق جو ہے اچھا مضبوط ہوگا۔ پابندی پڑھنی ہے اور وقت پر بھی آنا ہے، 2 چیزیں ہیں، پابندی الگ چیز ہے اور وقت پر آنا الگ چیز ہے۔ ایک بچہ ایسا ہے کہ پابندی تو کرتا ہے، روزانہ آتا ہے، لیکن صرف آدھا گھنٹہ آتا ہے، صرف آدھ گھنٹہ، تو کیا مطلب؟ اب آدھ گھنٹے میں قرآن شریف پڑھے گا، اردو پڑھے گا، دعائیں سیکھے گا کہ املا سیکھے گا؟ اس لیے پورا وقت دے وے اور روزانہ آوے وہ، تو اس کے اندر پابندی کون کروائے گا؟ یہ ماں باپ کروائیں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی دعاؤں سے بچے آگے بڑھیں گے، اور اصل تو وہی ہے، کیونکہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود سے پلے ہوئے بڑے بڑے بزرگان دین بنتے ہیں۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے بنے، ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی نیکی ہے، ان کی ماؤں کا تقویٰ ہے، ان کی ماؤں کی طہارت ہے۔ بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلاتے تھے، باوضو دودھ پلاتے تھے۔ تربیت بھی بچپن سے ایسی کرتے تھے بچے کی کہ بچپن ہی سے وہ متقی پرہیزگار بن جاتا تھا، تو بڑا ہو کر کیا کمال حاصل نہیں کرے گا؟ کمال حاصل کرے گا۔ اسی لیے وعدہ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ جب شیر کو چیر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے شیر کو چیر دیا، تو اس میں تمہارا کمال نہیں، ان کی والدہ نے کہا یہ کمال تو میرا ہے۔ کیسے کمال تمہارا ہے امی جان؟ کہ میں نے تم کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی برکت ہے کہ تمہارے اندر روحانی طاقت آئی، جسمانی طاقت آئی، تم نے شیر کے 2 حصے کر دیے، 2 ٹکڑے کر دیے شیر کے۔ ایک طاقت کہاں سے آئی؟ یہ تقویٰ کی برکت، یہ طہارت کی برکت، یہ پاکیزگی کی برکت۔ تو ماں باپ نیک بنیں گے، ماں باپ اچھے ہوں گے، مستعد ہوں گے، تو انشاءاللہ بچے مکتب میں جلدی بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ان ساری چیزوں پر خیال رکھنا ہے انشاءاللہ، برابر کریں گے نا انشاءاللہ۔ بس اسی خالی تھوڑی فکر کی باتیں یاد دہانی کے لیے آپ کو معلوم ہے، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ بھولا ہوا سبق خالی یاد کروا دے رہے، بس جا کر یعنی یہی فکر مند سب حضرات کو کرتے ہیں، بس یہی تم فکر کرو گے تو ہمارا مکتب آگے بڑھے گا۔ پورے مکتب کا نچوڑ ریڑھ کی ہڈی مدرسین کرام ہے۔ اگر آدمی کے اندر، انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی ختم ہو جاوے، خراب ہو جاوے، ٹوٹ جاوے، تو وہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہے، وہ معذور ہو جائے گا۔ تو ریڑھ کی ہڈی جس طرح جسم کے اندر اصل ہے،
اسی طرح مکتب کے اندر سب سے پہلے جان ڈالنے والی چیز کون سی ہے؟ مدرسین کرام کی پابندی، مدرسین کرام کی روح۔ اس لیے مدرسین کرام کو مکتب کو جہاں لے جانا ہو وہاں لے جا سکتے ہیں، ان کے قبضے میں پورا مکتب ہے۔ اگر وہ چاہے تو اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو درمیانی بھی بنا سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ادنا بھی بنا سکتے ہیں۔ توجہ مت دو، ادنا بن جائے گا، اس کی فکر کرو، توجہ دو، وقت پر آ جاؤ، پابندی کرو تو ہمارے وقت میں برکت رہے گی۔ آج کل کہتے ہیں کہ میرے پاس 5 جماعتیں ہیں، 3 جماعتیں ہیں، 4 جماعتیں ہیں۔ اب ایک جماعت کے 4 وشے ہوئے، قرآن شریف، اردو، متفرقات اور املا۔ اب 4 گنو تم تو 4 جماعتیں ہوئی، 4 چوک 16، 4 چوکے 16۔ اب 16 وشے پڑھانا میرے بس کی بات ہے؟ ایک ٹیچر جو ہے ایک وشے پڑھاتا ہے، اور میں تو مدرس 16 وشے پڑھاتا ہوں۔ لیکن ہے دنیا میں مکاتب میں ایسے مدرسین کرام ہیں کہ جو 8 جماعتیں پڑھاتے ہیں، 3 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، چاروں وشے پڑھاتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم ہے ان کی۔ ایسے بھی ہے، معلوم ہے ہمارا معقل صاحب جاتے ہیں کہ ہمارے ماتحتی کے اندر 350 مکاتب ہے، گجرات ہے، راجستھان ہے، MP ہے، سب جگہ جانا ہوتا ہے۔ تو یہ مدرسین کرام ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے طریقہ تعلیم۔ جتنا طریقہ تعلیم ہمارے پاس ہوگا، نالج ہوگا، ہم کو تجربہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا مکتب آگے بڑھے گا۔ تجربہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، طریقہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، تو 3 گھنٹے آپ ایک جماعت کو بھی نہیں پڑھا سکتے۔ آپ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے کڑ، ایک ہوتا ہے بڑ۔ کڑ جو ہے طریقہ، وہ سلیقہ، کس طریقے سے مطلب کہ کام کیا جاتا ہے، اور ایک بڑ، طاقت سے کام کیا جاتا ہے۔ تو طاقت سے یہاں پر کام نہیں ہوتا ہے، یہاں پر مطلب کہ وہ جو ہے طریقہ ہونا چاہیے، بڑا تجربہ ہونا چاہیے۔ تجربہ جتنا ہوگا انشاءاللہ وہ کام اس کا وہ آگے بڑھے گا، اور 3 گھنٹے کے اندر سارے بچوں کے سبق ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں گاندھی نگر کے پاس میں ایک مکتب ہے، دہیگام، گاندھی نگر کے پاس میں دہیگام شہر ہے، تعلقہ کا سینٹر ہے، وہاں پر 3 مکتب چل رہے ہیں ہمارے، 2 مکتب بڑے ہیں، وہاں پر قریباً 80-85 بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہی مدرس ہے، ایک ماہی والے مدرس ہے وہاں توصیف صاحب، ان کے پاس 85 بچے پڑھتے ہیں، برابر ایک ہی وقت بچے پڑھنے آتے ہیں۔ تعلیم اعلیٰ ہے الحمدللہ۔ آپ کو دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہو، آپ کو تجربہ کرنا ہو سفر کر سکتے ہو، تعلیم الحمدللہ ان کی اعلیٰ ہے۔ انہوں نے عاقل صاحب نے ان سے سوال کیا کہ 85 بچے ہیں اور آپ کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہے، آپ اس سے شاندار تعلیم کیسے کرتے ہو؟ کہ بھی تمہارا بتایا ہوا طریقہ ہم آزماتے ہیں، تمہارا بتایا ہوا طریقے پر عمل کرتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو آگے بڑھایا، تمہارے بتائے ہوئے طریقے پر تو چلتے ہیں ہم۔ تو جو وزیٹر حضرات آتے ہیں اور ممتحن حضرات آتے ہیں، ان کی جو رہبری ہوتی ہے وہ رہبری پر ہم چلیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہمارا کام آگے بڑھے گا۔ رہبری کو لینا ہے، ایسے نہیں بات مطلب ہم سنتے رہتے ہیں۔ بعض اساتذہ کو ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے 2 گھنٹہ تقریر کی، اور 2 گھنٹہ تقریر کے بعد پورا سمجھایا بلیک بورڈ کے اندر، پھر پوچھا بتائیے کیا بتایا ہم نے؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ انا للہ، 2 گھنٹے ہمارے ضائع ہو گئے۔ تو گویا کہ وہ چہرہ ان کا حاضر ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہمارے سامنے دیکھ رہی ہے، لیکن دماغ حاضر نہیں ہے۔ جب دماغ حاضر نہیں ہوگا تو اندر کیسے اتاریں گے وہ؟ زیادہ بات کو سنیں گے نہیں، جب بات کو اچھی طرح دل سے نہیں سنیں گے، اس لیے کہتے ہیں دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے۔ دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ تو ہمارا مکتب بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے ہم کو بھی نالج دیا ہے، تجربہ دیا ہے الحمدللہ۔ کوئی 10 سال سے پڑھا رہا ہے، تو 15 سال سے پڑھا رہا ہے، تو 12 سال سے پڑھا رہا ہے۔ نیا مدرس ہو تو اس کو رہبری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پڑھنا الگ ہوتا ہے، پڑھانا الگ ہوتا ہے۔ تو آج کل تم ٹیچروں کو دیکھو، ماسٹر حضرات کو، کہ ان کی مطلب کہ پریکٹس کے لیے بلاتے رہتے ہیں، ان کو بار بار بلاتے رہتے ہیں۔ ان نورانی مکاتب والے اپنے مدرسین کرام کو بار بار بلاتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں، اصل میں برابر ساتھی کم ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم تو یہاں پر آتے ہیں تمہاری خدمت میں 2 امتحان کے لیے ششمائی سالانہ، اور اس کے علاوہ وزٹ کے لیے بھی مولانا کے اشارے پر اور مولانا کی فرمائش پر وزٹ کے لیے بھی بھیجتے رہتے ہیں، جیسے ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی، برابر ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ تو اللہ پاک تم کو آگے بڑھائے گا انشاءاللہ۔ بس اصل ہے فکر، الانسان حیوان متفکر،
ہاں انسان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کس سے ہوتا ہے؟ ہاں حیوان دوسرے بھی حیوان ہے، لیکن یہ تفکر، غور و فکر، سوچنے کی فکر انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ ہم بھی غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، اس کے پیچھے پڑھیں گے تو اللہ پاک ضرور ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور روزانہ کے 2 رکعت بھی پڑھتے رہیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، یہ بہت مؤثر چیز ہے۔ 2 رکعت پڑھیے، اس کے اندر 5 طرح کی نیت کیجیے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ مولانا رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل اساتذہ کرام، علماء کرام کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے زیادہ، تو ان کو میں یہ فرمائش کرتا ہوں کہ 2 رکعت پڑھو، اس کے اندر 5 نیتیں ساتھ میں کر لو، کیونکہ نفل نماز کے اندر جتنی چاہیے اتنی نیت کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا اور ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک نیت صلاۃ الحاجہ کی، برابر حاجت ہماری ضرورت۔ ایک نیت صلاۃ التوبہ کی، ہمارے گناہوں سے توبہ کی نیت کرے۔ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری ہے صلاۃ الاستخارہ، استخارہ، وہ بھی ہم جو استخارہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے صلاۃ الشکرانہ۔ اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی، اسلام کی عظیم الشان دولت سے نوازا، اور ایمان کی دولت سے نوازنے کے بعد اتنی خیر والے کام میں لگایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کتنی بڑی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگوں میں سب سے خیر والے لوگ کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ جو قرآن شریف کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو خیر الناس ہے، تو ہاں خیرکم ہے، خیر الناس ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، برابر۔ تو یہ کہ میں کہنے جا رہا تھا، کیا کہنے جا رہا تھا؟ ہاں، اور 5ویں نیت ہے صلاۃ کیا بھول گیا میں، استعانت۔ ہاں برابر، استعانت، مدد طلب کرنا، صلاۃ الاستعانت۔ تو یہ 2 رکعت میں ہم 5 نیتیں کریں گے تو 5 منٹ کے اندر ہمارا کام اللہ پاک بنا دے گا انشاءاللہ۔ کہ اللہ جب تو نے مجھے 50 بچے دیے ہیں، یہ میری امانت ہے، یا اللہ ان امانت کا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرما۔ اس کی ایک ایک بچے کو میں، جو امانت میرے پاس ہے، ایک ایک بچوں کو میں اس کا حق ادا کروں، ایسی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کریں گے تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی۔ آج کل کیا ہے، ہم روٹین کے اعتبار سے آتے رہتے ہیں، بس ایک خالی رسمن روٹین کے اعتبار سے آ گئے مدرسے میں، مکتب میں، کوئی نیت کا استحضار نہیں کرتے ہیں۔ نیت کا استحضار کرنا چاہیے۔ جب گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کے بعد نیت کا استحضار بھی کرنا چاہیے۔ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ میں مکتب پڑھانے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانان کرام کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ ایک امانت اللہ پاک نے جو مجھے سونپی ہے، جو میرے ذمے ہے، ان بچوں کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یا اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، برابر۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رہبری اللہ پاک کریں گے، رشد جو ہے نا، رہبری اللہ پاک کریں گے۔ تو ان آیتوں کا استحضار، ان بچوں کا استحضار کرتے ہوئے ہم کلاس میں داخل ہوں گے داہنے پیر سے استحضار کے ساتھ، تو اللہ پاک ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ۔ پھر وہاں جا کے سوچیے ماشاءاللہ یہ ہونہار بچے ہیں، یہ ہمارے آخرت کے جو ہے نجات کا ذریعہ ہے یہ بچے، تو انشاءاللہ کوئی بچہ کبھی کمزور نہیں رہے گا۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ 50 میں 10 تو کمزور ہیں، الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں۔ والد صاحب کوئی پسند نہیں کرتے تھے ایسے الفاظ کو، بعض ساتھی کیا کہتے ہیں مرفوع القلم ہے، اور کیا یہ ڈبہ ہے، یہ ڈبہ ہے، ڈبہ مطلب کہ کمزور ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ نہیں، استغفر اللہ پڑھو، انا للہ پڑھو تم اپنی زبان سے، اللہ پاک کی مخلوق ہے، سب بچے برابر ہیں۔ ہاں ذہانت کسی کی اعلیٰ، کسی کی اوسط، کسی کی ادنا، وہ الگ بات ہے، تقسیم خدا کی، برابر۔ تو بعض بچے پورا حاصل کریں گے، بعض بچے 80% حاصل کریں گے، کوئی بچہ 50% حاصل کرے گا، الگ الگ ذہن کے اعتبار سے حاصل کریں گے۔ لیکن ہماری محنت ایسی ہو کہ کمزور سے کمزور بچہ اخذ کر لیوے۔ اس لیے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کمزور بچوں کو آگے بٹھاؤ، آگے کی ٹیپائے پر کمزور بچوں کو بٹھاؤ، تاکہ وہ ہمارے مخاطب وہی بنیں گے۔ اور اللہ پاک جو ان کمزور بچوں کی برکت سے ہمارے دل و دماغ میں ایسی بات کا الہام کریں گے اور ایسی بات ڈالیں گے کہ کمزور سے کمزور بچہ بھی سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری زبان سے اللہ پاک ایسی باتیں نکلوائے گا بچوں کی برکت سے۔ تو ادنا کمزور بچے جو ہے ان کو آگے بٹھایا جاوے، اوسط بچوں کو درمیان میں بٹھایا جاوے، اور اعلیٰ بچوں کو پیچھے بٹھایا جاوے۔ وہ تو اشارے سے، ان کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ اشارے سے سمجھ جائیں گے، سبق بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔
تو اس طرح ترتیب سے کام کریں گے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس وہاں برابر نا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس برابر. لیکن اس کے لیے سب سے سوانح عمری آپ پڑھیے. سوانح عمری جتنے آپ پڑھیں گے بزرگوں نے کیسا کام کیا، اس میں ماضی قریب کے جو بزرگ ہیں، قریب کے بزرگ، ماضی قریب کے جو بزرگ ہیں ان کی سوانح پڑھیے. وہ پہلے کی سوانح تو پڑھنے جاؤں گے تو وہ زمانہ وہ تو الگ تھا، وہ تو مجاہدہ والا زمانہ تھا. لیکن ابھی جو 50 سال پہلے جو گزر گئے، 25 سال پہلے جو گزر گئے، 40 سال پہلے گزر گئے، اور جنہوں نے مجاہدہ کیا، کہ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخصیت کتنی تھی؟ یہ کوئی کمیٹی تھی کہ کوئی جماعت تھی ان کے اندر گھس گئی تھی جو کام کرتی تھی؟ ایک شخصیت لیکن پورے عالم کو ہلا دیا. ہندوستان میں خاص طور پر کام کیا لیکن پورے عالم کو ہلا دیا. تو کوئی اللہ پاک پیدا کرتے کسی کو عالم کے لیے، کسی کو دنیا ملک کے لیے، کسی کو صوبے کے لیے، کسی کو اسٹیٹ کے لیے، کسی کو کیا ہے تعلقہ کے لیے، کسی کو گاؤں کے لیے. تو کم سے کم ہم ہمارے مکتب کی فکر کریں گے، ہمارے شہر کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ دینداری زندہ ہوگی. اور صرف بچوں کو ٹارگٹ نہیں بنانا ہے ہم کو، بچوں کے ٹارگٹ بنانے کے ساتھ ساتھ بچے تو ہے ہی ہمارے، یہ تو ہے ہمارے سامنے، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والیوں کی فکر کرنی ہے، ان کی ماں باپ کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے ان کے جو ماں باپ ہے وہ بھی نمازی بن جاوے، دیندار بن جاوے، ان کی والدہ بھی دیندار بن جاوے، نمازی بن جاوے، ان کی بھی فکر کرنی ہے. ہم مدرس ہو اور وہاں پر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ نیت کرو کہ میری حاضری میں کوئی کام شریعت اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ میں ہر موڑ پر رہبری کروں گا. کسی کا انتقال ہو گیا عبدالرحیم بھائی کا، فوراً چلے گئے اس کے گھر پہ، برابر جانے کے بعد فوراً بتایا کہ بھی آپ کس طرح غسل دیتے ہیں، مجھے بتائیے. غسل دینے کا سنت طریقہ تو یہ ہے، اس طرح غسل دیا جاوے، اس طرح کفن پہنایا جاوے. پھر قبرستان پہنچ گئے، بھئی میت کو اس طرح قبر میں رکھا جائے گا، پوری کٹبٹ داہنی طرف رکھی جائے گی، ہاں یہ دعا پڑھی جائے گی. پھر قبر مطلب کہ جب مٹی ڈالیں گے تو یہ دعا پڑھی جائے گی. اس کے بعد پھر قبر کو کیسے بنایا جائے گا، وہ اونٹ نما بنایا جائے گا، وہ جو کوہان نما بنایا جائے گا، برابر. تو یہ ساری باتوں کے استظہار ہمارے سامنے ہوگا، اس کا مطالعہ ہوگا تو امت کی ہم رہبری کر سکتے ہیں. شادی کے موقع پر کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کے لڑکی کی شادی ہے، اس کے والدین گھر چلے گئے اپنے، اور عورتوں کو پردے میں اور مردوں کو سامنے بٹھا کر ان کو ترغیب دی، دیکھو بھی تمہارے بچے کی شادی کا وقت آ رہا ہے، اس میں کم سے کم خرچہ کرنا ہے، برابر سنت کے مطابق آپ کے بچے کی شادی ہونی چاہیے. پھر ان کے سامنے بستی زیور کھول کر وہ جو ہے قصے سناؤ ان کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کس طرح ہوا، فلاں صحابی کا نکاح کس طرح ہوا، ان کو بتائیے. امت پیاسی ہے آج، امت کو بتائیے. تو غمی خوشی کے موقع ہر موڑ پر مدرس چوکنا رہے گا، باہوش رہے گا. بیمار ہے کوئی گھر پہ، بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، وہاں جا کر بیٹھے تو تسلی کی بات کی، سنت کے مطابق دعا پڑھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک والی، سنت مطابق، تو کتنی تسلی ہو جائے گی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ بہت بڑا قادر مطلق ہے. آپ کو معمولی بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ کے 2 بول سے اس کی بیماری ساری ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی کہ میرے امام صاحب آئے میرے گھر پہ، تو اس کو بہت خوشی ہوگی، وہ پھولے نہیں سمائے گا وہ انشاءاللہ. اور اس کی بیماری، یہ تو ہمارا حق ہے نا، مسلمان بھائیوں کا حق ہے، یہ سارے حقوق ہے. تو اس طرح ہم کام کریں گے ہمارے محلے میں اور ہمارے شہر کے اندر، تو انشاءاللہ شہر میں کوئی بچہ، کوئی مرد، کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو جو دین سے واقف نہیں ہوگی. انشاءاللہ سارے دین پر عمل کروانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ 2-3 باتوں پر عمل کر رہے باقی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں. تو موقع محل پر آپ رہبری کریں گے نا تو انشاءاللہ امت کی رہبری. جمعہ کے بیان کے اندر مختلف عنوان پر بیان کرو، صرف ایک عنوان پر نہیں، الگ الگ عنوان پر، جیسا مہینہ ویسی بات. اب یہ 12 مہینوں کی فضائل کی جو کتاب آتی ہے اس میں پورا لکھا ہوا ہے، محرم کے فضائل کیا ہے، سفر کے فضائل کیا ہے، ربیع الاول کی کیا ہے، ربیع الثانی کی کیا ہے، جمادی الاولیٰ کی کیا ہے. تو اسلامی 12 مہینوں کے فضائل کی جو نام کی کتابیں آتی ہیں، اور ایسی بہت ساری کتابیں ہیں. تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم امت کی رہبری کر سکتے ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کھلی میں نیا آیا پڑھانے کے لیے، آج سے میری عمر ہے 54 سال کی، 1 سال کا میں تھا اور کھلی میں پڑھانے والے سب آئے تھے، تو گویا کہ 53 سال ہو گئے کھلی کے اندر. تو کہا جب آئے تو وہاں پر بہت سارے رسومات، رواجات، خرافات بہت ساری تھی، لیکن میں نے الحمدللہ ٹھان لیا
کہ مجھے یہاں پر کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. برابر بزرگوں کی دعائیں تھی پیچھے، ان کے شیخ کی دعائیں تھی. بھائی صاحب کے وہاں آپ نے پڑھا ہوگا 3 شیخ تھے. شیخ وہاں سب سے پہلے اول شیخ وہاں شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر کے وہاں مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر کے شیخ جو ابھی ماشاءاللہ حیات ہے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرماوے، حضرت وہاں قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو یہ شیخ کی رہبری میں کام کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو والد صاحب نے کہا کہ میں نے اس طرح کام کیا ہے، اور میری بیٹھک بوڑھوں کے پاس رہتی تھی، جوانوں کے پاس نہیں رہتی تھی. میں ہمیشہ بوڑھوں کے پاس رہتا تھا، اور بوڑھوں کی باتوں سے مجھے بہت اچھا جاننے ملتا تھا، تجربہ ملتا تھا. کیونکہ نوجوان کے پاس تو نوجوان والی زندگی گزرے گی، وہ تو خواہشات والی زندگی گزرے گی. میں نے کبھی بھی پوری زندگی کے اندر کسی نوجوان کی بیٹھک نہیں کی ہے، سفید ڈالی والوں کی بیٹھک میں نے کی ہے. تو الحمدللہ مجھے گاؤں کا پورا تجربہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں کیا چل رہا ہے، کیا خرافات چل رہی، کیا رسومات چل رہا ہے، مجھے کس طرح نکالنا ہے اور کب نکالنا ہے، کون سے وقت میں نکالنا ہے. تو موقع محل کے اعتبار سے والد صاحب ان کے گھروں میں جاتے تھے، ایک ایک گھر کی ملاقات لیتے تھے. بھئی تمہارے گھر میں یہ چیز ہے، آئندہ نہ ہو تو اچھا ہے. اس طرح کر کر کے الحمدللہ اللہ پاک نے ساری خرافات، رسومات، بدعت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بدعت تو خالی تھوڑی تھوڑی بو تھی برابر، لیکن رسومات خرافات بہت تھے، تو سارے چھٹ گئے الحمدللہ. تو آدمی نیت کرتا ہے تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی. اس لیے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم جس مکتب پر اور جس محلے میں، جس شہر میں اور جس گاؤں میں اور جس ایریے میں پڑھاتے ہیں، سنجوگ نگر وغیرہ جس ایریے میں ہم پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. وہاں پر کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان عورت، کوئی مسلمان بچہ ایسا نہیں ہوگا جو دین سے واقف نہ ہو انشاءاللہ. تو اس کی فکر ہم کو کرنی ہے. یہ مکتب کی اصل بنیادی جڑ ہے. خالی مکتب اس کا نام نہیں ہے بچوں کو پڑھا دیا. مکتب جو ہے ایک طرح کی وہ فیکٹری ہے، ایک طرح کی فیکٹری ہے مکتب. مکاتب کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. یہ مکاتب کی اہمیت تو سمجھا ہے مولانا علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہے. وہ 400 مکاتب کی وزٹر تھے. وہاں نور محمد صاحب لدھیانوی بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے 400 مکاتب کی وزٹر تھے. 400 مکاتب کی وزٹ کرنے کے بعد تجربے کے سامنے، تجربے کی روشنی میں انہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہے. اسی لیے نورانی قاعدے کے اندر برکت ہے، جو برکت دوسرے قواعد میں کم ہے. برکت نہیں ہے ساری، نورانی قاعدے میں برکت ہے. اس لیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹ، مولانا وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب نورانی قاعدے کو پسند کرتے تھے اور اپنے مدارس میں، اپنے مکاتب میں نورانی قاعدے کو جاری کرتے تھے. میں نے بھی پڑھا ہے، عالم بننے کے بعد پڑھا ہے میں نے ہاسوٹ جا کر. ہم بھی عالم بن چکے تھے، شادی ہو چکی تھی، ایک بچے کے باپ تھے، لیکن تب بھی والد صاحب کے ہم نے بھیجا کہ جاؤ ہاسوٹ جا کر نورانی قاعدہ پڑھ کے آؤ. تو ہم 3 ساتھیوں کو، 3 مدرسین کرام کو بھیجا تھا، اور وہاں جا کر بچے کی طرح ہم نے پڑھا ہے. بچے کی طرح ہم کو پیشاب کی چھٹی لینی ہو تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے، جی استاد پیشاب کرنے جانا ہے، اے استاد، جی استاد، جی استاد پانی پینے جانا ہے. ہاں حالانکہ ہم بھی پڑھاتے تھے خلی کے اندر، لیکن جب وہاں گئے، اب تعلیم علم بن کر گئے ہیں، تو ہم بھی باادب کھڑے ہوتے چھٹی لے کر. ایک مرتبہ جمعرات آئی تو ہم چھٹی لے کر گھومنے کے لیے گئے، لیکن جمعات کی نماز میں پہنچنے میں دیر ہو گئی، مغرب کی ہماری نماز بلکہ رکعت چلی گئی. تو مفتی عبداللہ صاحب نے فوراً بلایا کہ تمہاری رکعت کیوں گئی تمہاری رکعت، آئندہ رکعت یہ تمہاری خبر ہے. ہم مولانا ہے لیکن تب بھی مفتی عبداللہ صاحب ڈانٹتے تھے. کیوں؟ والد صاحب نے کہا تھا کہ ان کی اصلاح کرنی ہے. یہ خناس بھرا ہوا ہے نا، عالموں کا اندر بعض مرتبہ میرے جیسے تھوڑی ہوتی ہے تھوڑی بڑھوتری، تو خناس ان کا نکالنا ہے. تو ہم کو فوراً بولتے تھے نورانی قاعدہ جیب پہ لے کے پھرنے کا تم کو، گے کمرے میں لینے بھی نہیں جانے کا، جیب پہ لے کے پھرو تم تینوں مولانا، اور فوراً پہنچ جانے کا. اور ہم ایسے بچے کی طرح رٹتے تھے بیٹھے بیٹھے سبق سنانے کے لیے. ہمارے استاد قاری یعقوب صاحب، ایک ذرا برابر غلطی آتی تھی، نہیں مول صاحب تمہارا کچا ہے، نہیں سنوں گا، آئندہ کل پکا یاد کر کے لانا، جاؤ تم چلے جاؤ، تمہارا کچا ہے. برابر ہے. تو اس طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال کی عمر میں بھی ہردوئی میں جا کر انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا. بھائی صاحب کہتے تھے کہ میرے استاد 10 سال کی عمر کا بچہ تھا، میری عمر کہاں، اور 10 سال کی عمر کے بچہ وہ استاد تھا. بھائی صاحب کو سکھاتا تھا، ہاں یہاں سے نکالو، عین یہاں سے نکالو، حمزہ مولانا تمہارا عین صحیح نہیں ہے، جاؤ وہاں کونے میں جا کر مشق کرو، پھر مشق کر کے پھر آؤ. پھر تو اس طرح کرنا پڑتا ہے. تعلیم ہم تو پوری زندگی تعلیم میں ہے بھائی، پوری زندگی تعلیم بن کر گزارنا ہے انشاءاللہ.
برابر جہاں کہیں دیوار پر کوئی چیز لکھی ہو اس کو بھی حاصل کرنا ہے. خذ ما صفا ودع ما قدر، ہر اچھی چیز جہاں کہیں سے ملے لے لینے کی ہے. برابر ٹھیک ہے انشاءاللہ، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ پاک توفیق نصیب فرماوے اور اخلاص کے ساتھ ہم کو آگے بڑھائے انشاءاللہ. یہ کام بہت اونچا ہے. اللہ پاک نے جس کام میں تم کو لگایا ہے بہت ہی اونچا کام ہے. بلکہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا تھا کہ یہ مکاتب پہ پڑھانے والے اساتذہ کرام غوث کتب ابدال سے کم نہیں ہے. کیا لفظ لکھا ہے؟ غوث کتب ابدال سے کم نہیں ہے مکاتب پہ پڑھانے والے. میں چاہتا ہوں ان کی پیشانی کو بوسا دوں، ان کی پیشانی کو بوسا دوں. تو ہمارا درجہ تو اتنا اونچا ہے، بہت اونچا ہے. ہم برابر مکتب چالو جاری ہو گیا، مرتد سے لوگ بچ جائیں گے. جہاں وہاں علی بھائی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جس گاؤں میں مکتب شروع ہو گیا وہ مرتد سے بچ گیا انشاءاللہ، مرتد سے ارتداد سے بچ جائے گا. اس لیے مکتب معمولی چیز نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے کہ میں تو خیر نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، درجہ تو بخاری شریف پڑھانے والوں کا ہے، مسلم شریف وہ شیخ الحدیث صاحب ہے، حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہے. اب اللہ کو معلوم کہ کون کس کا تقوی آگے ہے، کون اخلاص کے ساتھ پڑھاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بعض مرتبہ بخاری شریف پڑھانے والوں کے مقابلے میں نورانی قاعدہ پڑھانے والوں کو درجہ اونچا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. نیت ہے اصل، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، دعا کریں سبحان اللہ بحمدہ، دعا کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. اللہم صل علی سیدنا ومولانا وشفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا الہ العالمین، یا اللہ تبارک و تعالی، جس مقصد کے لیے ہمارا جمع ہونا ہوا ہے اس مقصد کے اندر 100% کامیابی نصیب فرمائیو. ہمارے چھوٹے سے مجمع کی مغفرت فرمائیو، مغفرت کی دولت سے مالا مال فرمائیو. یا اللہ، یہ علماء کرام بیچارے قریب مولا رات دن بچوں کی پیچھے محنتیں کرتے ہیں، الحمدللہ امت کی پیچھے محنت کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک تو ان کی محنتوں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما. اس کام سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، موت تک ہمیں اس کام پر لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. کسی بدفعل کسی عمل سے کسی قول سے ایسا نہ ہو کہ یہ کام سے ہم سے چھین لیا جاوے. اللہ پاک تو اس میں
ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیو، پوری امت مسلمہ کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیو۔ آج کل پورے ہندوستان میں حالات چل رہے ہیں، تمام حالات کو درست فرمائیو، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیو۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیو، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔